باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم لغت القرآن الجزء الثالث میں حصۃ قواعد الصرف کا الدرس الثانی پڑھ رہے تھے۔ الدرس الثانی میں ہم نے ماضی مجہول کا قاعدہ پڑھا تھا اور مضارع معروف کے قواعد پڑھے تھے۔ آج ہم مضارع مجہول کا قاعدہ اور اس میں فاعل اور اس میں مفعول کا قاعدہ پڑھیں گے۔ عزیز طالبات، آپ جانتی ہیں نا کہ ثلاثی مزید فی کسے کہتے ہیں؟ ثلاثی مزید فی کہتے ہیں جس کے ماضی کے واحد مذکر غائب کے صیغے میں 3 حروف اصلیہ کے سوا کوئی حرف بھی زائد ہو۔ آپ نے ثلاثی مزید فی کے کل 8 ابواب پڑھے تھے۔ ان 8 ابواب میں سے 7 ابواب کے آپ نے ماضی مجہول بنانے کا طریقہ پڑھا تھا، کیونکہ باب انفعال کا مجہول کا صیغہ نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح کل 8 ابواب کا مضارع معروف بنانے کا طریقہ پڑھا تھا۔ آئیں ہم مضارع مجہول بنانے کا قاعدہ پڑھتے ہیں۔ بورڈ پہ دیکھیں۔ ثلاثی مزید فی اور ثلاثی مجرد میں فرق یہ ہوتا ہے نا کہ ثلاثی مزید فی میں ماضی کے واحد مذکر غائب کے صیغے میں 3 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد ہوتا ہے۔ تو 3 ابواب ایسے ہیں جن میں 1 حرف زائد ہوتا ہے، 4 ابواب ایسے ہیں جن میں 2 حروف زائد ہوتے ہیں، اور 1 باب ایسا ہے جس میں 3 حرف زائد ہوتے ہیں، 3 حروف زائد ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم باب افعال کو دیکھتے ہیں۔ باب افعال کا مضارع معروف کا صیغہ ہے یکرمو۔ مضارع معروف سے مضارع مجہول بناتے وقت 2 کام کرنے ہوں گے۔ پہلا کام یہ ہے کہ علامت مضارع پہ اگر ضمہ نہ ہو تو اسے ضمہ دے دیا جائے گا، اور عین کلمے پہ اگر فتحہ نہ ہو تو اسے فتحہ دے دیا جائے گا۔ مضارع معروف سے مضارع مجہول بناتے وقت صرف یہ 2 تبدیلیاں کرنی ہوں گی۔ تو آپ نے مضارع معروف کا قاعدہ پڑھا تھا، تو اس میں یہ پڑھا تھا کہ باب افعال، باب تفعیل اور باب مفاعلہ، ان 3 ابواب میں مضارع معروف میں بھی علامت مضارع مضموم ہوتی ہے، لہٰذا مضارع مجہول بناتے وقت اس میں کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن مضارع معروف میں عین کلمہ مکسور ہوتا ہے، جبکہ مضارع مجہول میں عین کلمے کو مفتوح ہونا چاہیے، لہٰذا باب افعال، باب تفعیل اور باب مفاعلہ میں مضارع مجہول میں عین کلمے کو فتحہ دے دیا جائے گا۔ مثال دیکھیں، یکرمو سے یکرمو، یصرفو سے یصرفو، یجاہدو سے یجاہدو۔ باب تفاعل اور باب تفاعل کا قاعدہ آپ نے پڑھا تھا کہ اس میں مضارع معروف میں عین کلمے پہ فتحہ ہوتا ہے، جبکہ علامت مضارع بھی مفتوح ہوتی ہے، لہٰذا باب تفاعل اور باب تفاعل میں مضارع معروف سے مضارع مجہول بناتے وقت 1 تبدیلی کرنی ہوگی، اور وہ یہ ہوگی کہ علامت مضارع کو ضمہ دے دیا جائے گا، یعنی عین کلمے کو اپنی حالت پر ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ تو گویا باب تفاعل اور باب تفاعل سے مضارع مجہول بناتے وقت صرف 1 تبدیلی کرنی ہوگی، اور وہ یہ ہوگی کہ علامت مضارع کو ضمہ دے دیا جائے گا۔ باب افتعال اور باب استفعال میں 2 تبدیلیاں کرنی ہوں گی۔ پہلی تبدیلی، علامت مضارع کو ضمہ دے دیا جائے گا، اور دوسری تبدیلی عین کلمے کو فتحہ دے دیا جائے گا، جیسے یکتسب سے یکتسب، یستنصر سے یستنصر۔ تو گویا 3 ابواب میں صرف عین کلمے کی حرکت تبدیل ہوگی،
باب فعال، تفعیل اور مفاعلہ. دو ابواب میں باب تفاعل اور باب تفاعل میں صرف علامت مضارع کی حرکت تبدیل ہوگی. باب افتعال اور باب استفعال میں علامت مضارع اور عین کلمہ دونوں کی حرکت تبدیل ہوگی. آئیں ہم بورڈ پہ اس کی مشق کر کے دیکھتے ہیں. یکرمو سے کیا بن جائے گا؟ علامت مضارع مضموم ہے، لہٰذا اس میں کوئی تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں، اور عین کلمے کو کسرے کے بجائے فتحہ دے دیا جائے گا. تو یکرمو سے کیا بن جائے گا؟ یکرمو. باب تفعیل کی مثال دیکھیے، یسرفو سے کیا بن جائے گا؟ یسرفو. عین کلمہ چونکہ مکسور تھا اس پہ کیا دے دیا جائے گا؟ فتحہ. باب تفعیل کی مثال دیکھیں، یجاہدو سے کیا ہو جائے گا؟ عین کلمہ جو کہ مکسور ہے اسے کیا دے دیں گے؟ ہم فتحہ دے دیں گے. ان تینوں ابواب میں صرف عین کلمے کی تبدیلی تھی جو کہ ہم نے کر دی. تو یکرمو سے یکرمو، یسرفو سے یسرفو، یجاہدو سے یجاہدو. باب تفاعل اور باب تفاعل میں عین کلمے کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کا عین کلمہ پہلے سے ہی مفتوح ہے. صرف علامت مضارع پہ کیا دے دیں گے؟ ضمہ. جیسے یتقبلو سے یتقبلو، یتقابلو سے یتقابلو. باب افتعال اور باب استفعال میں دو تبدیلیاں کرنی ہوں گی. علامت مضارع کو کیا دے دیں گے؟ ضمہ دے دیں گے. عین کلمے کو کیا دے دیں گے؟ فتحہ دے دیں گے. جیسے یکتسبو سے یکتسبو. ینتصرو میں یا پہ کیا دے دیں گے؟ ضمہ. یعنی جو یا علامت یستنصرو، یستنصرو میں کیا کریں گے؟ یا علامت مضارع اسے ضمہ دے دیں گے، اور صاد جو کہ عین کلمہ ہے اسے کیا دے دیں گے؟ فتحہ دے دیں گے. تو یستنصرو سے یستنصرو بن جائے گا. آئیں ہم کتاب میں قاعدہ دیکھتے ہیں. مضارع مجہول بنانے کا قاعدہ. مضارع مجہول، علامت مضارع اور عین کلمے کی حرکت. ثلاثی مزید فی کے مضارع مجہول میں علامت مضارع ہمیشہ مضموم ہوتی ہے اور عین کلمہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے.